السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنے مفصل تعارف کی ضرورت قطعی نہیں تھی، اگر اس میں کچھ مفید باتیں پیش کی جاتی تو اہل علم اس سے استفادہ کرتے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ قابل احترام صدر جلسہ، میز پر تشریف فرما، ڈائس پر تشریف فرما معزز علماء کرام، دور اور نزدیک سے تشریف لائے اہل علم، ائمہ اور دعات، یہ میرے لیے بڑی سعادت اور خوشی کا مقام ہے کہ اہل علم کے بیچ میں رب کریم نے حاضری کی سعادت بخشی۔ اہل علم کے بیچ میں آنا اور ان سے کچھ علمی مسائل پر تبادلہ خیال کرنا، یہ دنیا کی سب سے عظیم الشان نعمت ہے جو رب کریم نے اہل علم کو عطا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور علم کی خاطر جو بھی قربانیاں آپ تمام نے پیش فرمائی ہیں اور سفر کی صعوبتیں اور مشقتیں جھیل کر آپ تمام یہاں حاضر ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین نام اعمال میں اضافے کا ذریعہ اور سبب بنائے، دنیا میں رفعت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، ایک طالب علم ہونے کے ناطے طبیعت کے اندر چاہت کہنے سے زیادہ سننے کی پیدا ہوتی ہے، خاص طور سے جب علمی فوائد اور علمی مسائل اہل علم کی زبانی ذکر کی جاتی ہیں تو ہر مسئلہ اپنے آپ میں مستقل ایک عظیم الشان نعمت بن کر کے دلوں کو فتح یاب کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ آج اس پر رونق بزم کے اندر جتنے بھی چمکتے دمکتے آفتاب و ماہتاب علم کے روشن چراغ تشریف فرما ہیں،
یقیناً ان کے بیچ میں کچھ کہنا اور سننا اپنے آپ میں ایک آزمائش ہے۔ کن باتوں کا ذکر کیا جائے اور کن سے پہلو تہی اختیار کی جائے، یہ معاملہ اپنے آپ میں ایک محتم بالشان مسئلہ ہے۔ پھر بھی چند اہم باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بیچ میں حالات حاضرہ کے تحت پیش کی جائیں۔ پتہ چلا کہ اس کے بعد بھی کچھ دیر کے لیے آپ سے خطاب ہے، تو گفتگو کو دو حصوں میں تقسیم کرنا ہوگا۔ حالات حاضرہ کے حوالے سے جیسا کہ ابھی بعض اہل علم کی گفتگو کے اندر کچھ اشارے سامنے آئے، میں اس حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اہل علم کا اصل میدان کیا ہے، چاہے وہ دعات ہوں، چاہے وہ مدرسین ہوں، چاہے وہ ائمہ حضرات ہوں، ان کا اصل میدان جولان گاہ کیا ہے، یہ ہمیں متعین کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنا اصل میدان متعین کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یقیناً کافی حد تک ہماری انرجی مفید سے مفید تر چیزوں پر منحصر ہوگی، اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم سب کا میدان، اصل میدان کیا ہے؟ اصل میدان علم ہے۔ اہل علم کا اصل میدان علم ہے۔ علم کے حاصل کرنے کا سلسلہ جاری اور ساری رکھنا۔ اگر یہ سلسلہ سست نہ پڑے اور جیسے کل تک اپنے اساتذہ کرام کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرتے ہوئے ہم نے زندگی کے نہایت ہی اہم ترین سال گزارے اور ان سے کچھ علمی اصول اور مفاتیح لے کر کے آگے بڑھے، اگر یہ سلسلہ جاری اور ساری رہا تو بإذن اللہ جس چیز کی بنیاد اس جیسے اداروں نے ہم جیسے لوگوں کے اندر درخت کی شکل میں لگایا ہے، اور وہ درخت آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہوا ثمر آور ہونے لگا، تو وہ پھل میٹھا ہوگا یا کڑوا، یہ ہماری کوششوں پر منحصر ہے، یہ ہمارے طلب پر منحصر ہے۔ آیا وہ پھل جو ہم درخت لگانے والے کے لیے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ پھل میٹھا ہو اور اس کو کھانے کے لیے، اس سے استفادے کے لیے لوگ آگے بڑھ کر اسے لینا چاہتے ہوں، یقیناً یہ مقصود ہوگا شجرکاری کا۔ اور اگر ہم نے یہ سمجھا کہ وہ 8 سالہ زندگی جو ہم نے جامعات اور مدارس کے اندر گزاری وہ ہمارے آنے والی زندگی کے لیے کافی اور شافی ہے، ضرور اس کا بھی پھل ہوگا، لیکن
جو مقصود اور مطلوب ہے وہ اس سے کہیں آگے ہوگا. مقصود اور آگے ہے جہاں تک ہم اپنے آپ کو آگے نہ بڑھا سکے. یہ جو مقصود ہے یہ مقصود 3 قسم کے لوگوں تک پہنچنے والا ہوتا ہے. سب سے پہلا شخص طالب علم خود ہوتا ہے. نمبر 2 اس کے اپنے گھر والے ہوتے ہیں. نمبر 3 پورا سماج اور معاشرہ ہوتا ہے. اس پھل سے یہ تینوں قسم کے لوگ بیک وقت استفادہ کرتے ہیں. فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے کہ اس سلسلے کا اجرا کس قدر ہمارے لیے اہم ہے. اور قرآن مجید کے اندر جو متعدد آیات اس معنی کی آئی ہوئی ہیں اس میں یہ پہلو بہت کھل کر کے سامنے آیا. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا کہ ہم اپنے رسولوں اور ان کے پیچھے چلنے والے اہل ایمان کو مدد دیتے رہیں گے. یعنی ہماری نصرت کے مستحق انبیاء اور رسول اور ان کے راستے پر صحیح معنی میں چلنے والے لوگ ہی قرار پائیں گے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ سورۃ الحدید میں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. رب کریم کا جو لشکر ہے غالب وہی ہوگا. غلبہ رب کریم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لکھ دیا ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ رب العالمین نے اسے لکھ دیا ہے، یہ بدل نہیں سکتا. اور ہم سب بخوبی جانتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر. یہ کتنا بڑا دامن ہمارا ہے یہ اسی پر منحصر ہے. ہر چیز کا دائرہ جب اسے خرچ کیا جائے تو سکڑتا ہے سوائے علم کے کہ اگر اسے خرچ کرنے پر آ جائیں اس کو جس قدر بھی آپ لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو یہ بڑھتا ہے. شروع ہوتا ہے نقطے سے، جیسا کہ کہا گیا اول المطر قطر اول المطر قطر ثم ينہمر. آغاز جو ہوتی ہے قطرات سے ہوتی ہے اور پھر موسلا دھار بارش کا سلسلہ آ جاتا ہے. علم کی وہی مثال ہے، آپ بڑھتے جائیں پھیلتا جاتا ہے. وہ شعاب سے وادی کی شکل اختیار کر لیتا ہے
اور وادی سے آگے بڑھ کر کے بڑھتے بڑھتے سمندر کا روپ دھار لیتا ہے۔ اور یہ ایسی عظیم الشان نعمت ہے رب کریم کی کہ اس کے حوالے سے جیسا کہ آپ تمام بخوبی واقف ہیں کہ جس قدر علم کے جویا حضرات آگے بڑھتے جاتے ہیں ان کے اندر کی معنویت، ان کے اندر کی قوت وہ بڑھتی جاتی ہے، ان کے اندر کا پاور بڑھتا جاتا ہے۔ یہ بہت عظیم الشان ذریعہ اور سبب ہے۔ میں نے یہ جو چند آیات غلبے کے تعلق سے بطور مثال کے ذکر کی، اس سے مقصود کیا ہے؟ کیا انبیاء کے راستے پر چلنے والوں کے ذریعے سے امت کو غلبہ حاصل ہوگا؟ علماء کے ذریعے سے کیا امت کو غلبہ حاصل ہو سکتا؟ عجیب یا قوم ہے، عجیب یا قوم، کیا امت کو غلبہ، میں نے کہا حالات حاضرہ کی روشنی میں آپ ساری تفصیلات کو نگاہ میں رکھیے تاکہ ان کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ کیا امت کو غلبہ علماء کے ذریعے سے حاصل ہوگا؟ میں چاہتا ہوں کہ کسی ایک کے ذریعے سے اس کی وضاحت ہو۔ میں چاہتا ہوں آپ میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اس کی وضاحت ہو۔ کیسے؟ فضل فضل ایک دے دیجئے، دے دیجئے، جو بھی وضاحت کرنا چاہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو وقت کا ضیاع نہ سمجھیے۔ جزاک اللہ خیر، احسنت۔ علماء کی اتباع کرتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین نے اس میں خیر ہی رکھا ہے۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ علماء کا کردار اس کے اندر واضح کی، وہ تو ایمان کا کردار ہے۔ علماء کے ذریعے سے امت کو غلبہ ہوگا، کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ بارک اللہ۔ اللہ فیک، وعلیکم السلام۔ علماء اگر علماء حق بن جائیں احسنت۔ اور صحیح طریقے سے رہنمائی کریں تو انشاءاللہ غلبہ ضروری ہے انشاءاللہ۔ کیسے علم کے ذریعے سے کیسے غلبہ ہوگا؟ علم کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے غلبہ کیسے ہوگا؟ جی، یہ اس کا اپنا فائدہ ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ دونوں آیتیں میں نے پڑھی۔ جی، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ احسنت، بارک اللہ فیک۔ جی بے شک اس کے اندر وضاحت موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر رفعت کا ذریعہ اور سبب علم کو بتایا گیا ہے۔ اب اس کو واضح کرنا ہوگا کہ کیسے۔ یہ تو دلیل ہوئی، وجہ استدلال آنا چاہیے، یعنی اس دلیل سے ہم نے یہ کیسے نتیجہ نکالا کہ غلبہ اس علم کے ذریعے سے ہوگا۔ یہ دلیل ہو گئی۔ جو ابھی حدیث صحیح بخاری کی پڑھی گئی ہے، یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ علم ذریعہ ہے غلبے کا، بلندی کا، رفعت کا، یہ ذریعہ اور سبب ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس دلیل سے ہم نے یہ نتیجہ کیسے اخذ کیا؟ آئیے، غلبہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ غلبہ دو طریقے سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے فکری لڑائی،
اور دوسرا ہے میدانی لڑائی. ایک ہے فطری لڑائی اور دوسرا ہے میدانی لڑائی. یہی تو ہے. تیسرا اور کوئی ہے؟ ہاں تیسرا اور کچھ بھی ہے؟ دو میدان ہیں. دو میدان ہیں جس میں لڑائی ہو رہی ہے. ایک فکری میدان میں اور دوسرا حقیقی مورچہ اعلاء کلمت اللہ کا کے لیے جو مجاہد فی سبیل اللہ میدان میں اترتے ہیں. ایک کا تعلق جسم سے ہے، ایک کا تعلق جسم سے ہے یعنی سیف و سنان سے ہے. ایک کا تعلق جسم یعنی سیف و سنان سے ہے، المجاہد فی سبیل اللہ. اور دوسرے کا تعلق حجت و برہان سے ہے. دوسرے کا تعلق حجت و برہان سے ہے. فرمایا رب کریم نے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. دو قوموں سے جہاد کرنے کے لیے رب کریم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا. دو قوم کون ہیں؟ ایک ہے کفار جن سے میدانی لڑائی کرنی ہے اور احد بدر احد اور اس کے بعد کے مارکے سامنے آئے. دوسرا میدان ہے منافقین سے جہاد. کیا ان سے بھی دو دو ہاتھ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میدان میں اترے؟ نہیں. پھر ان سے کون سا جہاد کرنا تھا؟ حجت و برہان کا. شکوک و شبہات لوگوں میں وہ پھیلا رہے تھے. شکوک و شبہات پھیلانے کے نتیجے میں جو بد امنی اور لوگوں کے اندر کمزوری پیدا ہو رہی تھی، اس مورچے کو معنویت بخشنے کے لیے شبہات کو دلائل کے ذریعے سے کاٹ کرنی تھی. اور یہ فریضہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری اہل علم کی آ پڑی. جس درجہ رسوخ فی العلم ہوگا، شریعت کے احکام و مسائل تعلق اس کا عقیدے سے ہو یا احکام اور معاملات سے ہو، جس درجہ رسوخ فی العلم انسان کو حاصل ہوگا، اسی درجہ آنے والے شبہات کی قلعی وہ کھول سکے گا. گویا باطل جو اہل ایمان کے بیچ میں آ کر ایمان کا روپ دھارنے والا تھا اور جسے اہل ایمان انجانے میں اپنا کر کے اور باطل کو عام کرنے میں لگنے والے تھے، اہل علم نے دیوار بن کر کے اس باطل کا قلعہ خما کر دیا. العلماء علی الثغور، سارے کے سارے علماء رب کریم کے فضل اور اس کی مہربانی سے یہ سرحدوں کے محافظ ہیں، دین کے عظیم الشان سپاہی ہیں. اسی لیے جب کسی امت کو گرانا مقصود ہو تو دو قسم کے لوگوں پر محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ مسلمان کا مورچہ کمزور پڑ جائے. ایک ہے علماء اور دوسرے کون ہیں؟ ذرا زور سے. مجاہد. دوسرے کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، دوسرے کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک کا نام حاکم وقت ہے اور دوسرے کا نام عورت ہے. ایک کا نام حاکم وقت ہے اور دوسرے کا نام عورت. یعنی اگر مسلمانی حکومت کے دائرے کے اندر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ان پر شدید قسم کے حملے ہوں گے.
اور اس سے کہیں بڑھ کر کے ایک شدت کا حملہ اہل علم پر ہوگا. وجہ کیا ہے؟ حکام پر حملہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے لوگوں کی دنیا خراب کر دی جائے. جو لوگوں کی دنیاوی مصلحتیں ہیں وہ امن و امان کے اندر ہیں. اگر امن و شانتی ختم ہو جائے اور فوضویت اور فتنے اور فساد سماج کے اندر عام ہو جائیں، قتل و خونریزی کا سلسلہ چل پڑے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عبادت اور بندگی امن و امان کے بغیر لوگوں کو کیسے انجام دینی ہوگی. اس لیے ان کے اوپر طرح طرح کے حملے اپنوں اور غیروں کی طرف سے کیے جاتے ہیں. حکام المسلمین پر اپنے نادانی میں کرتے ہیں، اپنے لوگ نادانی میں کرتے ہیں، ان کو اس کے انجام کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہم ایک منکر کو ختم کرنے کے لیے اس سے شدید قسم کے منکر کا ارتکاب کر رہے ہیں. وہ انجانے میں حکام المسلمین پر، جیسا کہ آج ہو رہا ہے سماج میں، آپ جانتے ہیں کہ لوگ بعض حکومتوں پر کسی بھی چھوٹی بڑی مناسبت سے ان کو لا محالہ روڈ پر لاتے ہی لاتے ہیں اور ان کی ہر چھوٹی بڑی غلطیوں کو پکڑنے اور اس پر سرزنش کرنے کے لیے مکمل چابک دستی سے کام لیتے ہی لیتے ہیں. یہ نادان بھائی ہیں، یہ نادان بھائی ہیں. اگر ان کو اس کا اندازہ ہو جائے کہ اس کے پیچھے دشمنان اسلام کے تئیں، مسلمانوں کے تئیں کس قدر بڑی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں، تو شاید ایسی نادانی کا معاملہ وہ نہ کریں. اور دوسرا میں نے ذکر کیا عورت. کسی گھر کو آپ تباہ کرنا چاہتے ہیں، کسی گھر کو آپ تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کی عورتوں پر محنت کر دیں، یعنی نسواں کھول لیں. جہاں پہ شرعی دین نہیں، لوگوں کی اپنی فکر ان کے اندر پہنچا دیں، اور وہیں سے حجاب کے تعلق سے جو موضوع آیا اور ایک فتنے کا موضوع بنا، اور اس جیسی بے شمار موضوعات لوگوں کے بیچ میں آئے، اسی راستے سے، عورت کے راستے ہی سے فتنۃ الشبہات بھی اور فتنۃ الشہوات بھی. ان دونوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ ان دونوں کا اگر ایک خلاصہ بتانا ہم چاہیں تو کیا خلاصہ نکلے گا؟ سورہ سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ سجدہ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اس آیت کریمہ نے دونوں مسئلوں کا حل لوگوں کے بیچ میں پیش کر دیا ہے. دونوں مسئلوں کا حل. دونوں مسئلوں سے میری مراد یہ دونوں ایک مسئلہ ہے. حاکم اور عورت یہ دونوں ایک مسئلہ ہے. جی شیخ. شبہات و شہوات، بارک اللہ فیک، نفع اللہ بک، جزاک اللہ خیر. شبہات و شہوات دراصل دو چیزیں خراب کرنی مقصود ہیں. دو چیزوں میں فساد اور بگاڑ لانا مقصود ہے. دو چیزوں میں، ایک ہے عمل اور دوسرا ہے علم.
ایک ہے عمل اور دوسرا ہے علم. ان دونوں کے اندر بگاڑ آ جائے تو انسان تباہ و برباد ہو جائے گا. میدان میں لڑنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. مار دیا آپ نے اس کو، آپ نے اس کو ذبح کر دیا لیکن بغیر چھری کے، تباہ ہو گیا وہ شخص. وما يستوي الأحياء ولا الأموات مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت. مر گیا وہ شخص، نہ اس کے پاس علم ہے نہ اس کے پاس عمل ہے. یہ ہے دراصل اہل علم کا ایک بہت بڑا کردار، آدھا کردار جس کا تعلق علم سے ہے، جو اس آیت کریمہ میں یقین سے تعبیر کیا گیا ہے. آیت کریمہ میں یقین سے جس کی تعبیر کی گئی ہے کہ یقین ہی ہے. جس درجہ یقین انسان کے اندر آئے گا اس درجہ شبہات کے فتنے آہستہ آہستہ اس کے پاس سے چھٹیں گے. آج کل آپ دیکھیں گے کہ زیادہ تر موبائل اور جوالات کے ذریعے سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. بہت سارے افکار، بہت سارے مسائل، بہت ساری چیزیں، کچھ مسئلہ ہوا، بجائے اس کے کہ اہل علم سے رابطہ کریں، وہ یہیں سے اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سامنے والا کون ہے، کیا اس کی فکر ہے، کیا اس کی سوچ ہے، کس حد تک اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور اس کو پڑھنے اور سننے کے بعد ہمارے اوپر کتنا اس کا اثر ہونے والا ہے. ان سب چیزوں پر غور و فکر کیے بغیر ہم اس میں چلے جا رہے ہیں. تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے اندر علم اس مقام تک نہیں پہنچتا جس مقام کو یقین کہا جاتا ہے. اور یہ یقین کا مقام شبہات کو یکے بعد دیگرے سب کو ختم کر دیتا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ ابھی رات ہے، آپ لوگوں میں سے کون اس کی تصدیق کرے گا؟ ذرا زور سے بولے، ذرا زور سے آواز سے بولے. کوئی نہیں. رات ہے، کوئی نہیں یقین کرے گا، کہیں گے غلط، دن ہے، رات نہیں ہے. اور پوری شدت سے آپ اس کی تکذیب کریں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ دن ہے اس وقت. اور جتنے بھی دلائل وہ دینا چاہے اور جہاں سے بھی دلائل وہ لے کے آنا چاہے، آپ سارے دلائل کی کاٹ کر کے ایک ہی بات کہیں گے کہ نہیں، یہ غلط ہے، صحیح ہے کہ اس وقت دن ہے. تو جیسے آپ کی آنکھوں نے سورج کو دیکھا اور دیکھ کر کے آپ نے یقین کر لیا، دیکھنے کے بعد اور اس یقین کو جھٹلایا جانا اور اس پر تلبیس کرنا، حق کو باطل کے ساتھ ملانے کی گنجائش کا ختم ہو جانا، جیسے کہ ہمارے اندر آتا ہے، سیم یہی معاملہ علم کا بھی ہے. علم دل کی بصیرت کا نام ہے. ارأیت الذی یکذب ارأیت الم تر کیف الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے؟ نہیں. الم تر، رویت کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہ رویت بصریہ نہیں، رویت قلبیہ ہے. یہ رویت قلبیہ ہے. ترا رویت قلبیہ کا استعمال جا بجا کیا گیا، اور دعوت کے باب میں سورہ یوسف کی مشہور آیت کریمہ بھی اسی حوالے سے پڑھی جاتی ہے. قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، علی بصیرۃ. تو یہاں دل کی بصیرت مراد ہے. دل کی بصیرت یعنی دل نے دیکھ لیا جیسے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں.
قال اولم تؤمن قال بلا، معلوم ہے مجھے پتا ہے کہ اللہ تو قادر ہے اس چیز پر، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، یہ اضافہ ہے، اس علم پر یہ اضافہ ہے۔ تو جس درجہ اسباب علم کی کثرت رہتی ہے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے، اور اس علمی چیز کے اندر آدمی کے پاس اسباب کی بہتات ہوتی ہے، اسی قدر درجہ یقین اس کا بڑھتا جاتا ہے۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اس فساد اور بگاڑ کو ختم کر دیتا ہے، جڑ سے کاٹ دیتا ہے، اور امت صاف ستھرے دین کو، صاف ستھرے علم کو جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، زبان سے پڑھتا ہے، صاف ستھرا دین اس کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے، اور ہر طرح کی چیزیں اسے چھٹ جاتی ہیں۔ یہ کس کے ذریعے سے حاصل ہوا؟ یہ معاملہ اہل علم کے ذریعے سے حاصل ہوا، آپ کے ذریعے سے، آپ میں سے ہر شخص کے ذریعے سے، کیونکہ ہر شخص کسی نہ کسی ایک جگہ کے اندر رہ کر، خواہ وہ محلے کی ایک مسجد اور اس سے متعلقین مسلیان ہی کیوں نہ ہو، وہاں کے لوگوں کے علم میں اضافے کا ذریعہ اور سبب اور صاف ستھرا راستہ وہی ہے، اس سے بڑھ کر کے دوسرا شخص نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ اگر ہمارے اندر جاری اور ساری رہے، اور اس کے اندر قوت لانے کے اسباب بڑھائے جائیں اور اسے اختیار کیے جائیں، تو بإذن اللہ لأغلبن انا ورسلی، غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ غلبہ کس میدان میں؟ بولیے جی، غلبہ حجت و برہان کے میدان کے اندر ہوگا، یہ لازمی ہوگا۔ اگر آپ کے پاس حجت و برہان ہے تو غلبہ آپ کا ہے۔ ایک اور میدان بچتا ہے عمل کا، اس کے تعلق سے انشاءاللہ میں بعد میں کچھ ذکر کروں گا۔ فی الحال اہل علم کے حوالے سے یہ ایک پیغام ہے کہ ہمیں اپنے علم کے حوالے سے ہر وہ چیز جو باطل ہے، ہر وہ چیز جو باطل ہے، اس کی صفایا ہونی چاہیے، اس کی توڑ ہونی چاہیے، اس کی کاٹ چھاٹ ہونی چاہیے۔ کسی سے بغض اور نفرت مقصود نہیں، علم کی خدمت مقصود ہے کہ آج بھی ہم وہ دین اور وہ علم جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور صحابہ نے اس سے استفادہ کیا، آج بھی وہ اسی حال پر قائم اور دائم رہے۔ اسے چھانٹنا ہے، اہل باطل چاہے وہ اہل بدعت ہوں، ان کی موشگافیوں سے، ان کی شبہات سے، یا اہل سنت میں سے ہوں اور اس دائرے سے وہ خارج نہ ہوں، اہل سنت میں ہونے کے باوجود ان کے کچھ ایسے افکار ہوں جو افکار باطل بنیادوں کے نتیجے میں ان کے سامنے آئے ہیں۔ اہل علم کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر دین کی خدمت کرنی ہے، احفظ اللہ یحفظک پہ عمل کرنا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں ڈٹ کر رب کو راضی کرنے کے ارادے سے ڈٹ کر کے اس علم کی خدمت کرنی ہے، اور اس صاف ستھرے دین کی خدمت کرنی ہے۔ اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کی ناراضگی ہے اور کتنے لوگوں کی رضامندی ہے، اس پر نظر ڈالے بغیر۔ اور یہ بات کہنے کی نہیں ہے ادعو الی سبیل ربک
بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. سسٹم تو وہی رہے گا, سسٹم بدلے گا نہیں, لیکن چپ رہنا, خاموش ہو جانا, جو بھی باطل کی شکلیں ہیں ہمارے درمیان, یہ ایک منکر ہے. باللتی ہی احسن, اسے دور کرنے سے مرض کم ہوگا, بیماریاں چھٹیں گی, صاف ستھرا ہوگا وہ علم. اسی لیے اہل علم کی جو خدمات ہیں احادیث کے باب میں, صحیح اور ضعیف کی خدمات, اس کے اندر منکرات اور دیگر چیزوں کے تعلق سے وضاحتی پیغامات بہت بنیادی کردار ہے کہ صاف ستھری چیز امت تک پہنچانے کے لیے یہ ساری کی ساری چیزیں اپنائی جا رہی ہیں. کہتے ہیں لوگوں کے درمیان یہ موضوع اختلاف کا ذریعہ اور سبب بنے گا. لوگوں کے درمیان آپ کون سا اتفاق چاہتے ہیں؟ کیا وہ اتفاق جو کتاب و سنت کے اصول اور ضابطے سے ہٹ کر کے ہو؟ نہیں, وہ اتفاق ہمارے لیے نفع بخش نہیں ہے. ہمیں کون سے اتفاق کی ضرورت ہے؟ کون سا اتفاق؟ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان صادق اور امین تھے, پورا سماج اے ٹو زیڈ آپ کو صادق اور امین کہتا تھا, کیا وہ متفق نہیں تھے؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کلمہ ان کے درمیان پیش کر دیا جس نے لوگوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لوگ بٹ گئے یا نہیں؟ بٹنا ہی ہے, لوگوں کو دو حصوں میں چھٹنا ہی ہے, یا تو حق کے راستے پر آئیں گے یا باطل کے راستے پر. لیکن علی بینہ و بصیرہ, بیان کے ساتھ, وضاحت کے ساتھ, حق یہ ہے باطل یہ ہے. جب تک یہ وضاحتی چیز لوگوں کے بیچ میں کھل کر کے نہیں آتی, صحیح عمل کا جنم ہوگا ہی نہیں. وہ اسی پر ڈپینڈ ہے. یہ پہلا زینہ ہے, اور پہلا ہی زینہ اگر مخدوش ہے تو آپ صاف ستھرا عمل امت سے طلب کریں گے, اور امت بولیں گے ہاں ٹھیک ہے, لیکن ہے نہیں اس کے پاس راستہ. اسی راستے سے صاف ستھرا عمل آنے والا ہے. اور اگر وقت ختم نہ ہو گیا ہو تو ایک مثال میں آپ کے درمیان پیش کروں. یہ سورہ فتح کی آیت ہے. سورہ فتح میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اس کے آگے سے أن تصيبهم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. آپ غور کیجئے, ہجرت فرض ہو گیا, یہ عمل ہے, ہجرت فرض ہو گیا, اور ہجرت فرض ہونے کے باوجود مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کی تعداد میں داخل ہو رہے ہیں, پر رب کریم دونوں کے بیچ لڑائی نہیں ہونے دے رہا ہے, لڑائی روک دیا. حالانکہ اگر وہ مسلمان جو مدینہ سے آئے لڑتے تو مکہ مکرمہ کے اندر ایک سلسلہ ہے کہ جو مقتولین کی فہرست میں شامل ہو جاتے, اور کوئی بعید نہیں کہ جن آیات میں جن کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ بھی اس میں شامل ہو جاتے. لیکن رب کریم کا کرم کہ اس نے ان مومنین کی وجہ سے
جو مکہ مکرمہ کے اندر چھپے ہوئے تھے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رب کریم نے کہا لم تعلموہم، آپ کو بھی پتہ نہیں ہے کہ مکہ میں مسلمان بستے ہیں، نہ مدینے والوں کو پتہ ہے نہ مکہ والوں کو پتہ ہے. کس کو پتہ ہے؟ صرف رب کریم کو پتہ ہے. رب جانتا ہے کہ یہاں مسلمان ہیں، اور انہیں ایمان کے وصف سے اللہ رب العالمین ذکر کر رہا ہے. سوال یہ ہے، یہ کون سا ایمان تھا جو انہوں نے قائم کیا؟ نہ اذان ہے، نہ باجماعت نماز ہے، نہ دیگر اور فرائض اور ارکان ہیں. کون سا کام تھا کہ جو کرتے تھے اور نہ کفار کو پتہ چلتا تھا نہ مسلمانوں کو، پر رب کریم کو وہ قبول اور منظور تھا، جس کے بیس پر سرٹیفکیٹ اللہ رب العالمین نے دیا، مومن کا سرٹیفکیٹ. کیا یہ سلسلہ کسی بھی قوم کے اندر جاری اور ساری ہو تو آج رب کریم کو وہ چیز پسند نہ آئے گی؟ کیا یہ سلسلہ ختم ہو گیا، صرف اس زمانے کے لیے خاص تھا؟ یہ دین ہے. دین کو صحیح سمجھنا اور صحیح گائیڈنگ کرنا قوم و ملت کے جانوں اور ان کے مال کی حفاظت کا نہایت اہم ترین راستہ اور ذریعہ ہے. اگر صحیح تنبیہ نہ ہو، وقت پر صحیح تنبیہ نہ ہو اور صحیح گائیڈنگ اور رہنمائی نہ کی جائے تو جوش اور جذبے میں پوری قوم ڈوبی ہوئی ہے. آپ اگر دیکھیں گے ابھی حالات حاضرہ کے موضوع پر لوگوں کی تقریریں، تو سارے کے سارے لوگ اسی وقت فتح کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اور کسی کو بھی راستے کا روڑا نہیں سمجھتے. ہم فتح کر کے ہی دم لیں گے، ایسا ان کا نعرہ ہے اور ایسا ان کی زبان کی آواز ہے. لیکن جذبات کچھ ہوتے ہیں، علم کچھ اور ہوتا ہے. بھائیو، جہاں تک میں سمجھتا ہوں ٹائم ختم ہو چکا ہے. اس پر مزید میں اور کچھ نہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، رب کریم آپ تمام کو، ہم تمام کو کیا بنا دے؟ مفاتیح للخیر مغالق للشر. اللہ وہ جذبہ ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ ہم لوگوں کے لیے کون سا قائد بنے؟ کون سا قائد بنے؟ دو قائد ہیں. ایک قائد وہ ہے جو لوگوں سے کہتا ہے انک مظلومہ، امت مسلمہ سے کہتا ہے انک مظلومہ، آپ پر ظلم ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں انی ارید ایصال حقوقک الیک، میں آپ کے سارے حقوق آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. ایک قائد تو یہ ہوتا ہے، یعنی آپ کے لیے روڈ بنوا دیں گے، آپ کے لیے یہ کر دیں گے، آپ کے لیے وہ کر دیں گے، یہ سارے حقوق آپ کے ہیں، آپ کو ملیں گے، آپ ہم کو آگے بڑھاؤ، ہم آپ کے قائد ہیں. جب یہ کردار امت دیکھتی ہے کسی قائد کے اندر تو پوری امت اس کا ساتھ دیتی ہے کہ نہیں دیتی؟ دیتی ہے. وہ قائد کوئی بھی ہو. ایک قائد اور بھی ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. انک ضالہ، امت مسلمہ سے کہتی ہے. ایک قائد ہے جو اٹھتا ہے اور کہتا ہے امت سے انک ضالہ وانی ارید ہدایتک، اور میں کیا چاہتا ہوں آپ کے لیے؟ آپ کی ہدایت چاہتا ہوں، آپ کی صحیح گائیڈنگ کرنا چاہتا ہوں، کتاب و سنت کی تعلیمات کو واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ قائد اپنی آواز لوگوں کے درمیان جب عام کرتا ہے تو قریش مکہ دو حصوں میں بٹ جاتے ہیں اور جانی دشمن بن کر کے قلع قمع کرنے کے لیے ہر ممکن وسیلہ، یہاں تک کہ صاحب کلام کی زندگی کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی ممکن دقیقہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بھائیو، آپ یہی ہیں،
یہی قائد ہیں آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں. آپ تاجر بنیں، عالم بنیں، داعی بنیں، مدرس بنیں، پر آپ قائد ہیں. تمام حالات میں آپ قائد ہیں. اگر آج آپ نے قیادت کر دی، صحیح قیادت، تو آپ کے پیچھے جو امت آئے گی وہ ناجی امت ہوگی. اللہ ہم سب کو اس ناجی امت کا رہبر بھی بنائے اور اس کا متبع بھی بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. السلام علیکم.